السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کوئی بھی چیز ہو، ایک وقت آتا ہے اس کا جو وجود سامنے نظر آتا ہے پہلے وہ نہیں ہوتا۔ کعبہ کو بنانے والے ایک باپ بیٹا ہی تھے، اور ساتھ پہاڑ ہے، اس کو اب بھی جبل کعبہ کہتے ہیں، وہاں سے پتھر لیے تھے۔ غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں زندگی کا وجود ہی نہیں تھا، وہاں کعبہ بنایا۔ بنے ہوئے کعبے کو پھر سے اٹھایا، جس کا وجود سمجھ اور نظر سے ختم ہو گیا تھا۔ باپ بیٹا نے، باپ کا نام ابراہیم اور بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے ظاہر وجود اس کا بعد میں سمجھ آتا ہے، نظر آتا ہے۔ ظاہر ایک نقشے ہوتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، اور ذہن میں، عقل میں، شعور میں۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ چیز وجود میں آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز شعور میں آتی ہے۔ یہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہر چیز ایک بے وجود سی وجود میں آتی ہے۔ انسانی سوچ میں نہیں تھا کہ یہاں بھی کوئی ایسی چیز وجود میں آئے گی جس کے اندر مخلوق کے لیے خیر کے راستے، برکت کے راستے، عافیت کے راستے ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے ڈھونڈتے ڈھانڈتے میں اور میاں صاحب ایسے ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں آئے تھے، ایسے ہی کسی نے بتا دیا یہاں ایک ٹکڑا پڑا ہے، اللہ کا نظام۔ اسلام دو چیزوں سے آیا ہے، ایک ہجرت سے، ایک نصرت سے۔ کچھ لوگوں نے ہجرت کی، کچھ لوگوں نے ویلکم مرحبا کہا، جسے نصرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے حبشہ میں ہجرت کی، حبشہ والوں نے ویلکم نہیں کہا، مرحبا نہیں کہا، خوش آمدید نہیں کہا۔ وہ اسلام کے لیے نہیں چنا گیا، ایمان کے لیے نہیں چنا گیا، ورنہ ساری دنیا حبشہ جاتی، سوڈان، افریقہ۔ مدینہ والوں نے مرحبا کہا، مرحبا کہا، مدینہ والوں نے مرحبا کہا، اور مرحبا کہا، اللہ پاک نے انتخاب کر لیا مدینہ کا۔ مرحبا کہا کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی برکتیں ہمارے مدینہ میں آ گئی، اتنی بڑی خیریں اور اتنی بڑی رحمتیں اور اتنا خیر کا نظام ہمارے مدینہ میں آ گیا۔ یہاں کے جو گاؤں والے ہیں انہوں نے مرحبا کہا، ہاں ہاں، ورنہ نئے بندے کو ہمیشہ قبول نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے مرحبا کہا۔
انہوں نے تنگ نہیں کیا، ساتھ دیا، راستے تنگ نہیں کیے، راستے کھول دیے۔ ہاں راستوں کے سامنے کانٹے نہیں بچھائے، پھول بچھائے، اور یہ چیز ایک وجود میں آئی ہے۔ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک نئی چیز وجود میں آئی ہے، ایک نئی چیز ہے۔ اس میں ان گاؤں والوں کا اور گاؤں کے جتنے بڑے بیٹھے ہیں ان سب کا پورا حصہ ہے، یقین جانیں۔ دنیا کیا خیر پا کے جائے گی، کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں، کتنی خوشیاں، کتنی خوشحالیاں اور کتنی خیریں پا کے جائے گی، قیامت تک انشاءاللہ یہ وجود میں رہے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یا توابو انشاءاللہ سارے کہو انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی خیر سے ایک چیز وجود میں آئے گی۔ آج آپ کو ایک چیز بتاؤں، امت کے دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو تسبیح، مصلی، وظائف، اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو صرف اور صرف ہاتھ لگا اور منہ پہ مل کے کہتے ہیں میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ لگا، منہ پہ مل، وہ کہتے ہیں میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اس طبقے کو ایسی چیز دی جائے جس میں کلام الہی ہو، فرمان مصطفیٰ ہو، شرک بھی نہ ہو، بدعت بھی نہ ہو، غیر اللہ بھی نہ ہو۔ اگر نہ دیا تو اس طبقے کے لیے آپ نے خیر نہ چنی اور اس کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ کسی بھی طبقے کو آپ اگر خیر کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس کا متبادل دیں انہیں، اور ان کا خیر ہی متبادل ہے، برکت ہی متبادل ہے، خیر ہی متبادل۔ آپ جو یہاں آئے ہیں، آپ وہ ابتدائی لوگ ہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ لوگ کہیں گے یہ 2021 کا کوئی 7 مارچ تھا، وہاں ابتدائی دعا ہوئی تھی اور کچھ لوگ گئے تھے، کچھ تیری بندیاں گئی تھیں، بندے گئے تھے، کوئی پیدل چل کے، کوئی راستہ پوچھتے وہاں گئے تھے اور وہاں قربانی سے پہنچے تھے۔ یقین جانیے تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا، اور وہ تاریخی لوگ بیٹھے ہیں، اور وہ تاریخی بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں، تاریخ میں آپ کا نام ہے۔ نام آئے گا نہیں پر نام ہے، کس کے ہاں؟ وہ عرشوں پہ فرشتے لکھ رہے، وہ اللہ کی کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، وہ نام ہے۔ اور نام یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دن رات ایک کر کے آنے والے بندوں کے لیے یہ راستے بنائے، اپنے آرام اور سکون کو، چین کو، اپنے کھانے، اپنی غذاؤں کو، جنہوں نے دن رات ایک کیا۔ آج ان کے چہرے ہیں، ان کا نام نہیں ہے، نام بظاہر صرف میرا ہے، پر یاد رکھنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈھیر میں ایک سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس وقت جب ایران فتح ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیمت کے مال میں سے اٹھا کے پوچھتے تھے یہ کون لایا؟ یہ میں لایا۔ ماشاءاللہ، اچھا ہوا آپ نے خیانت نہیں کی، چھپایا نہیں۔ کہ صحابہ کی زندگی بھی، آل رسول کی زندگی میں امانت ہوتی ہے۔ امت کو امانت ملی اسی خاندان سے ہے اور اسی جماعت سے ہے۔ یہ کون لایا؟ اس نے کہا میں لایا۔ یہ کون لایا؟ ایک سب سے قیمتی ہیرے تھے، جواہرات تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون لایا تو خاموشی، پھر پوچھا یہ کون لایا، پھر خاموشی۔ پھر سمجھ گئے حضرت عمر کہ جو لایا ہے وہ اپنا نام بتانا نہیں چاہتا۔ مولا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا میری ایک کوشش ہے
میں نے حجویری محل کے لیے جان ماری، راستے اینٹیں اٹھائیں، میں نے گارا اٹھایا اور میں نے دھکے کھائے، اور بجائے شاباش ملنے کے مجھے کوئی شاباش نہیں ملی۔ کوئی حرج نہیں، کیا تو راضی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ وہ بندہ بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سب سے قیمتی ترین چیز تھی، وہ بتانا نہیں چاہتا۔ سمجھ گئے؟ پر اپنے آپ سے کہا، اپنے آپ سے جو کہا وہ سننے والی چیز ہے، وہ قیمتی موتی ہے کہ عمر تیرے جاننے یا نہ جاننے سے کیا ہوگا، وہ رب تو جانتا ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے، وہ رب تو جانتا ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ یہاں جانے ماری دن رات کہ 7 مارچ آ رہا، دن رات جانے ماری، دن رات جانے ماری، اور دن رات کوشش کی، دن رات محنت کی۔ کوئی کہاں بھاگ رہا، کوئی کہاں بھاگ رہا، کوئی کہاں بھاگ رہا، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا کر رہا۔ میں آپ نہیں جانتے ان کا نام کیا ہے، میں آپ نہیں جانتے جنہوں نے راستے دیے ہیں، جنہوں نے حجویری محل کے لیے اس گاؤں والوں نے راستے دیے ہیں، اور آنے والے مہمانوں کو کہا آؤ آؤ آؤ، آپ سارے ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ ان کا نام کوئی نہیں جانتا، عرش والا خوب جانتا، اور عرش والا ان کو جو شاباش اور صلہ دے گا اور دیا ہے، ان کی نسلیں بولیا اسی مرنا نہیں، بولیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، کہ ہم مریں گے نہیں۔ کس نے کہا ہم مریں گے؟ کس نے کہا ہم قبروں میں جائیں گے؟ ہمارا تو استقبال ہوگا۔ تھکا تھکایا بندہ حجویری محل کی خدمت کرتا، جان مارتا، تھکا تھکایا بندہ آیا ہے، اس کو استقبال مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور فرمایا ایسے لوگ کہتے ہیں رونے والوں کو، گھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں روتے ہو، تمہیں حیران ہے میرا اتنا استقبال ہو رہا، جو میری آنکھوں کے سامنے کائنات کھلی ہے، اگر تمہارے سامنے کھل جائے تو تم بھی کہو آؤ ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ بولے اسی مرنا نہ ہے، گور پیا کوئی ہو، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں، ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا استقبال جنہوں نے راہیں کھولی، جنہوں نے راستے کھولے، جنہوں نے منزلیں دیں، جنہوں نے راہیں بند نہیں کی، جنہوں نے راستے بند نہیں کیے۔ آج جو یہ وجود تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، سال ہر سال کی کوشش ہے۔ ایک دنیا میں ایک نئی چیز حجویری محل کے نام پہ، اور وہاں اللہ سے اپنی مرادیں منوانے کے نام پہ، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے اور کلام الہی کے ذریعے۔ آپ خوش قسمت ہیں جو یہاں جنہوں نے دن رات محنت کی، جان ماری، وہ بھی بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور جنہوں نے گاؤں والے بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہاں راہیں کشادہ کی، تنگ نہیں کی، وہ بھی خوش قسمت ہیں۔ اور آپ حضرات آج اس وجود کا ذریعہ بن گئے، آپ بھی خوش قسمت۔ کوئی ٹینٹ نہیں آپ کے لیے، کوئی سائبان نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی رہائش کا نظام نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، ہمیشہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے ایسی ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی راستہ، اس کی کوئی منزل بظاہر نہیں ہوتی، کچھ راستہ کچھ منزل نظر نہیں آتی، کچھ بھی نظر نہیں آتی، پر انہی میں سے پھر ایک نظام ہوتا ہے، پھر لوگ آ کے سکون اور ٹھنڈی چھاؤں لیتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے سب سے پہلے بنایا تھا، ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا، ہر طرف ویرانہ تھا، مرگلا کی پہاڑیاں تھیں، بندر بہت زیادہ، خنزیر سور بہت زیادہ، سانپ بچھو بہت زیادہ، بھیڑیے لومڑیاں بہت زیادہ، اور وہاں جنگلی جانور اب بھی مری میں، اسلام آباد میں یہ بندر بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، اب بھی 100 سال پہلے، 100 سال پہلے
کوئی وجود نہیں تھا، پر چند دیوانے چند مستانے بیٹھے، اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا۔ ایک استاد تھا، اس کا نام بھی محمود تھا، ایک شاکر تھا، اس کا نام بھی محمود تھا۔ کوئی چھاؤں نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں تھا، ایک انار تھا، انار، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے محمود نے محمود کو پڑھایا۔ ایک استاد تھا، اس کا نام بھی محمود تھا، اور ایک شاگرد تھا، اس کا نام بھی محمود تھا۔ کوئی صاحبان، کوئی کمرہ نہیں تھا۔ وہ استاد نے شاگرد کو بسم اللہ کی اور کہا پڑھ الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عالم یہ ہے کہ وہاں ایک وجود ہے اور اس کے ذریعے سے عالم میں خیر پھیلی اور عالم میں فیض پھیلا۔ وہاں تو کوئی کمرہ ہی نہیں تھا، وہاں تو کوئی صاحبان ہی نہیں تھا، نیچے بچھانے کو کچھ نہیں تھا، صرف ایک انار تھا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے ایک استاد اور شاگرد نے بسم اللہ کر دی، اور وہ بسم اللہ ایسی عالم میں پہنچی، ایسی پہنچی کہ سارے عالم میں یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہان ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہاں سے آپ کو خیریں، برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ملیں گی، پر جو ذریعہ بنے ہیں قیامت تک ان کا نام لکھا گیا۔ ان کا نام آئے نہ آئے، ممبر پہ، بورڈ پہ، کہیں آئے نہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، عمر تیرے جاننے یا نہ جاننے سے کیا ہوگا؟ وہ رب تو جانتا ہے، وہ کائنات کا رب تو جانتا ہے، جس کے جاننے نہ جاننے سے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ خیریں ہمیشہ اسی طرح وجود میں آتی ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس کو بھی ملا ہے یقین کی دنیا سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے یقین کی دنیا سے ملا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہاں آنا، یہاں رہنا ہمارے یقین کو کمزور کر جائے اور ہم خود بے یقین ہو جائیں، اور دور والے آئیں اور پا کے چلے جائیں، اور قریب والے بے یقینی کا گھاٹا لے کے بے فائدہ چلے جائیں، بے فیض چلے جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ جس کو ملا ہے یقین سے ملا ہے، جس نے پایا ہے یقین سے پایا ہے، اور جس نے حاصل کیا ہے یقین سے حاصل کیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین سے، اور جس نے دیکھا ہے یہ کیا ہے، کیسے ہے اور کس طرح ہے، بے یقین، بے حاصل گیا، بے یقین گیا، بے حاصل گیا۔ آپ یقین والے ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ یقین والے ہیں تو اس کھلے میدان میں بیٹھے ہیں، آپ یقین والے ہیں تو آپ بھوک پیاس گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ آپ یقین والے، اور یقین والے ہمیشہ پا گئے۔ جب ہجرت آئی تو یقین والوں نے ساتھ دیا۔ تبوک میں سخت گرمی تھی، سخت بھوک تھی، سخت پیاس تھی، اور تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر تھا، پر یقین والے آئے کہ حضور آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جانی حاضر ہیں، آپ کے تیروں میں سے تیر ہیں۔ تیر پوچھتا نہیں، تیر کو جہاں پھینکو بس تیر خاموش ہوتا ہے۔ حضور آپ حکم فرمائیں ہم سمندروں میں چھلانگے لگا دیں، آپ حکم فرمائیں ہم پہاڑوں سے چھلانگے لگا دیں۔ اور یاد رکھیے گا، کوئی دنیا کا آخری عزیز ترین شخص کہے کہ تو پہاڑ سے چھلانگ لگا دے، خودکشی ہوگی۔ دنیا کا آخری عزیز ترین شخص کہے تو سمندر سے چھلانگ لگا دے، سمندر میں ڈوب جا، خودکشی ہوگی، اور میرا کملی والا فرما دے شہادت ہو، میرے حضور فرما دے تو شہادت ہو۔ اپنی زندگی میں یقین کو مضبوط کریں، اور جسے ملا ہے یقین سے ملا ہے، اور جس نے پایا ہے یقین سے پایا ہے، اور جسے حاصل ہوا ہے یقین سے حاصل ہوا ہے۔ یقین
جتنا یقین کامل ہوگا اتنی خیر و برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی خوشیاں خوشحالیاں، اتنی عزتیں شان و شوکتیں بہت زیادہ ہماری زندگی میں طبیعتوں میں آئیں گی۔ اور جتنا یقین کمزور ہوگا پھر وہ قرآن سامنے پڑھا ہو تو بے حاصل ہے، وہ حدیث سامنے پڑھی ہو تو بے حاصل ہے۔ دیکھو بات سنو، وہی آنکھ تھی ابو جہل کی جس نے میرے کملی والے کو دیکھا تھا، وہی آنکھ تھی بلال کی جس نے میرے کملی والے کو دیکھا تھا۔ حضرت بلال نے یقین کی نظر سے دیکھا تھا، ابو جہل ابو لہب نے بے یقینی کی نظر سے دیکھا تھا۔ ابو لہب ابو جہل کو عیب نظر آتے تھے اور بلال کو سارے فیض نظر آتے تھے، ساری خیریں نظر آتی تھیں۔ اور یقین ایسی چیز ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی نے خود دیکھا ہی نہیں، بن دیکھے کہاں بیٹھے تڑپتے رہے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، یہ ان کے لیے ہے اصل میں۔ کبھی کبھی میں یہ نعت کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو کانوں میں پڑتی ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کو پتہ نہیں کہ شاعر نے یہ کس ہستی کے لیے کہا، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کو رہندے نے ترستے سرکار واسطے۔ وہ حضرت بلال تھے، وہ حضرت اویس خواجہ اویس کرنی تھے جو یمن میں وہاں بیٹھے ترستے رہے کہ ایک طرف اماں کی خدمت ہے، اماں معذور ہے، اللہ اکبر، یہ ماں ہی کئی لوگوں کو بچا جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اماں پیکج ہے، ایک اماں پیکج ہے، اماں کی خدمت ایک ہمارا پیکج ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اماں کو دیکھا نا، اماں کو ذرا لوڈا ہے، کہتے ہیں بڑا بھرا ہے وہ ذرا، تاکہ بھائی کا پہلے سے اماں کو تھوڑا جگہ لوڈ آیا ہے۔ وہی اماں اگر اللہ کے خزانوں میں چلی بھی جائے جنت کی تو بڑے بھائی کے لیے فوراً آواز لگانا شروع کر دی ہے، ذہن بنانا شروع کر دی ہے، وہ بھائی صاحب بڑا بیمار ہے، یہ بھائی صاحب کا ذرا شکریہ ادا کر دیں، میں بھائی صاحب کو لے آؤں گا، پہلے سے ذہن بنانا شروع کر دی۔ اماں پیکج ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ یمن سے، خواجہ اویس کرنی سے آیا ہے، اماں پیکج۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماں کی خدمت کی سعادت، اللہ اکبر، بڑے بڑے بحرانوں سے بچا جاتی ہے۔ اللہ، یقین والوں نے پایا، ہاں یقین والوں نے۔ تو آپ یقین والے ہیں، آپ یہاں سے برکتیں پانے آئے ہیں، فیض پانے آئے ہیں، یہ کتابچے آپ کے ہاتھ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ بس میں دعا کرا رہا ہوں، بات ختم۔ یہاں تو آپ پانے آئے ہیں نا، درس تو میرے بڑے سنے ہیں، کیونکہ میری پہلی پر 1-2 گھنٹے کے بعد تو لگتی ہے تو نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے احباب نے، علماء نے یہاں بات کی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، قربانیوں کے ساتھ۔ یہاں میری ایک درخواست یہ ہے، یہاں رہائش کی ترتیب نہیں، یہاں کھانے کی ترتیب، فی الحال کنٹینیں لگائی ہیں، میں نے عرض کیا نا آہستہ آہستہ ہر چیز کی ترتیب بنتی ہے۔ میں نے کعبہ کی مثال دی ہے کہ کعبہ بنانے میں اس وقت وہاں اماں ہاجرہ تھیں، کوئی ایک دانہ نہیں تھا، کوئی ایک قطرہ نہیں تھا۔ یہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ کعبہ نہیں ہے، کعبہ کائنات میں ایک ہے، مثال دے رہا ہوں۔ ہمیشہ ہر چیز کو بنتے وجود، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ایک وقت لگا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس یہ آستانہ منت مراد کا، یہ آپ کے پاس، سب کے پاس مل گیا ہے نا؟ اچھا اس میں جتنے بھی عمل ہیں یہ اکثر نامکمل ہیں، ان بیچاروں نے دن رات محنت کی، کوشش کی، ایک راستہ مل گیا ہے، 2-3 ہفتوں تک یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ ابھی بہت ساری چیزیں نامکمل ہیں، ابھی آپ کو اس کتابچے میں چیزیں ملیں گی، کتابچے میں ملیں گی، لیکن بظاہر آپ کو یہاں کچھ چیزیں بہت ساری نہیں ملیں گی، اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتابچوں میں دے دیا اور یہاں نہیں ہے، یہاں وہ چیزیں آئیں گی۔ ایک ایک چیز پہ محنت ہوئی، ایک ایک چیز پہ جان ماری، پھر ایک ایک چیز کی سند، حوالہ، تحقیق، کہ کوئی بھی چیز ہمارے اکابر کی کتابوں کے خلاف نہ ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس سے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، کلام الہی کی تاثیر ہو۔ اس پہ محنت ہوئی ہے، اس پہ ابھی کام ہو رہا، آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے۔
تو اس لیے میری درخواست یہ ہے ابھی جلدی نہ کیجیے گا. ابھی آپ کی پہلی حاضری سب سے بڑی سعادت یہ ہے آپ بنیادوں میں شامل ہیں. آپ کو مبارک ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے آپ بنیادوں میں شامل ہیں. عبقری رسالہ جس دن نکلا تھا اس دن کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور عبقری رسالے کی بنیادوں میں شامل تھے. چند احباب تھے. 100 ہوگا, 150 بندہ ہوگا, اندازہ ایسے ہے, 200 ہوگا, 300 ہوگا بس. لیکن ان کا نام کسی کو علم نہیں ہے, چند کا نام علم ہے. لیکن رسالے کے ذریعے جو عالم میں فیض ملا, خیریں ملی, برکتیں ملی, اور رسالے کے ذریعے جو پوری دنیا میں سعادتیں ملی, وہ انشاءاللہ پورے حصے دار ہیں. اسی طرح آپ سے درخواست یہ ہے کہ آج کے دن میں یہاں ایک تو رہائش کی ترتیب نہیں ہے فی الحال, بستر کی تو ویسے ہی نہیں, کھانے کی بھی نہیں, کچھ احباب نے کینٹینیں لگائی ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آپ حضرات کے آنے جانے سے وجود میں آئیں گی. اور اس کے لیے آپ سے درخواست یہ ہے اس کے لیے کہ آپ آئے ہیں. اب آپ کہیں کہ جو کچھ اس کتابچے میں ہے, اچھا ابھی اس کتابچے میں جتنے بھی روحانی پیکج ہیں یہ آدھے ہیں, یہ بھی بتا دوں, یہ آدھے ہیں. ابھی آدھے اس سے اور ہیں جو وجود میں آئیں گے اور یہاں انسانیت اور مخلوق کو فیض ملے گا. آدھے ہیں, یہ اس ترتیب کی مخلوق کو کسی صاحب سمجھ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ امت کے 2 طبقات ہیں, ایک ہیں مسلح والے اور ایک ہے صرف ہاتھ پھیر کر منہ پر پھیرنے والے. امت کے اس طبقے کو کون لے گا؟ بس میری بات اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو آ گئی ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سند کے ساتھ کتابوں سے, اکابر کی کتابوں سے, احادیث, قرآن, ان چیزوں سے یہ ساری چیزیں تلاش کی ہیں, اور ایسی جو آزمودہ ہوں جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کو فیض مل چکا ہو اور جس کی وجہ سے آل رسول کی برکتیں, اصحاب رسول کی خیریں مل چکا ہو, یہ چیزیں ہم نے ساری جمع کی ہیں. تو اس لیے پھر عرض کروں گا کہ آپ کا یہاں آنا ہی ایک خیر و برکت ہے, اور یہاں کا آنا ہی آپ بنیادوں اور وجود میں ہیں. آپ ان لوگوں میں قیامت میں شمار ہو گئے, انشاءاللہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو یہاں آئے تھے اور خیر پا کر گئے تھے. ٹھیک ہے, 2-3 ہفتے لگیں گے, کچھ اور چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جو چیز بھی کہیں گے ملے گی. اور بلکہ میں نے عرض کیا نا, جو اس میں لکھا ہوا ہے, یہ آپ کے پاس کتابچہ ہے آستانہ منت مراد کا, اس میں تو آدھے روحانی پیکج ہیں, ابھی آدھے ہم نے دیے ہی نہیں, وہ مزید ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. اور یہاں برکت کے ساتھ رہنا ہے, سعادت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ. اگر کوئی چیز کی کمی بیشی ہے تو برداشت ہو کہ یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے دیکھو کتنی محنت کر کے یہ اتنا کر لیا, انشاءاللہ اور کوشش کریں گے اور محنت ہوگی. ٹھیک. اب میرا جی چاہتا یہ ہے یہاں بیٹھ کے ہم ذکر کریں اور اس زمین کو بتائیں کہ زمین, یہاں تیرا نام, اللہ کا نام لینے والے دیوانے پہنچ گئے ہیں. آہا سبحان. اور بتاؤں, آج کا ذکر پہلا ذکر اس زمین پہ ہو رہا جب سے یہ زمین بنی ہے. زمین بنے 7 ارب سال ہو گئے, 7 کروڑ سال ہو گئے, 7 لاکھ سال ہو گئے, اللہ کے علم میں ہے نا. جب سے یہ زمین بنی ہے, انفرادی ذکر کرنے والے گھروں میں کرتے ہیں. اتنا بڑا مجمع, کیا خیال اس زمین میں پہلا ہے یا ہے؟ ہے نا پہلا. اور پھر جو اس زمین میں اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ کے نام کو لیں گے, ان کو قیامت تک کیا ثواب ملے گا. جتنے بھی ذکر کرنے والے, جتنے بھی تسبیح پڑھنے والے, جتنے بھی اعمال کرنے والے آئیں گے, قیامت تک ان کا حصہ ہے اور قیامت تک ان کا وجود ہے, اور قیامت تک ان کی قبروں میں ٹھنڈک, ان کی نسلوں میں ٹھنڈک, برکت, دولت, عزت, رزق, روح, روحانیت. ایک چھوٹا سا نقطہ بتاؤ, یہ جتنے بھی اولیاء آئے تھے آپ نے سنا ہوگا جی فلاں اللہ کا ولی آیا, اس نے جنگل میں ڈیرا لگایا, اس کے بعد وہاں بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں, پر قیامت تک اللہ ان کی نسلوں کو کھلا رہا. یہ درباروں کے گدی نشین مجاور, یہ آستانوں کے بڑے, اللہ انہیں کھلا رہا نہیں کھلا رہا.
کیوں؟ انہوں نے ویرانوں کو جا کے اللہ کے نام سے آباد کیا تھا۔ آج آپ وہ ہیں جو ویرانوں کو جا کے اللہ کے نام سے آباد کر رہے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ گھروں میں ذکر کریں گے لاکھوں دفعہ، کروڑوں دفعہ، آپ اپنی جگہ ذکر کریں گے، پر یہاں جو ذکر ہے آج اللہ کے نام کی ذکر کی آپ پہلی بنیاد پڑ گئے ہیں، اور آپ بنیادوں میں ہیں۔ زمین بھی عش کرے گی، واہ سبحان اللہ، کیا بندے آئے تھے، مجھے اللہ کا نام سنا کر گئے ہیں، مجھے اللہ کے حبیب کے کملی والے کا درود اور سلام سنا کر گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذبے کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ، سر جھکا کے ڈوب کے پورے جذبے کے ساتھ، اور اس زمین کے ذرے ذرے کو زمین کے آخر تک، آسمان کے اوپر تک گواہ بنا کے جائیں گے کہ زمین تو گواہ رہنا، تیرا اللہ کا ذکر ہے۔ اب قیامت کے دن نہ زمین، یہ ٹکڑا زمین کا تو ہماری گواہی دے دینا، اللہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو۔ اے زمین میرے پاس کچھ نہیں ہے، پر ایک زمین کا ٹکڑا تو ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد اللہ کے نام کو ترستا تھا، آج میں تجھے اللہ کا نام سنا، اللہ کا نام بتا، اور اللہ کے نام کے جذبے دکھا کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن ذرا میری گواہی دے دے۔ میں زمین کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا، ذرہ ذرہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اب پہلے اللہ کا ذکر کریں گے پورے درد کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی، اور پھر آپ انشاءاللہ برکتیں اور خیریں لوٹیں۔ تو ڈوب کے اللہ کا ذکر کریں گے پورے جذبے کے ساتھ، گرمی بھی ہے، ہلکی ہلکی گرمی بھی ہے، موسم بھی ٹھنڈا ہے، اور آپ کی ہجرت بھی ہے، اور آپ بڑی آسوں کے ساتھ بھی آئے ہیں، امیدیں لے کر آئے ہیں، دور پرے سے ابھی دنیا آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور پہلا وقت اس لیے رکھا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا وقت ہو، اور ٹھنڈے ٹھنڈے وقت میں آپ حضرات دعائیں لے لیں۔ تو انشاءاللہ ڈوب کے سر جھکا کے پورے جذبے کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔
اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ پورے عالم کو خیر عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما اور ہدایت کامل عطا فرما، کامل اخلاق، کامل اخلاص، کامل برکت اور عافیت عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما اور اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا، اپنے در کا محتاج بنا، در در کا بھکاری نہ بنا اور در در کا منگتا نہ بنا. تیری بندیاں بندے دور پرے سے کہاں سفر کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچے ہیں. سخی آقا بے مراد نہ لوٹا ان کو با مراد لوٹا، ان کو با مراد لوٹا، ان کو با مراد لوٹا. دھوپ میں، گرمی میں، سختی میں، تلخی میں بیٹھے ہیں دیوانے مستانے اور تیرے نام کے دیوانے. اپنے نام کے دیوانوں کو خود عطا فرما، اپنے نام کے دیوانوں کی جھولیاں بھر دے، ان کو مالا مال کر دے. اے سخی آقا فرشتوں کو ہماری آمین پہ لگا دے، یہ زمین کو بھی آمین پہ لگا دے. ہزاروں لاکھوں سال بنی زمین اتنا بڑا مجمع پہلی دفعہ دیکھ رہی اور اتنے بڑے مجمع کے اللہ کے نام کی ضربیں اس کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ تیری زمین کے سینے کو ہم نے ٹھنڈا کیا، ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، ایمان کی ٹھنڈک، اخلاق کی ٹھنڈک، اخلاص کی ٹھنڈک. اور جن کے دلوں میں سینوں کی ٹھنڈک اولاد کی وجہ سے گرمی ہے، آگ ہے، کہیں اولاد نہیں ہے، کہیں ہے تو اس اولاد کے مسائل ہیں، اللہ ان سب کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، ان سب کو مالا مال کر دے، ان کا سب کو آباد اور شاد کر دے، ان کی نسلوں میں عزت رزق صحت دے، ان کی نسلوں میں خیریں برکتیں دے، ان کی نسلوں کو شان و شوکت عطا فرما، دنیا کی خیریں عطا فرما اور دنیا کی برکتیں عطا فرما اور دنیا آخرت کی خوشحالیاں عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. اے سخی آقا نہ ان کو خالی بھیج، ان کو بے گھروں کو گھر دے، بے دروں کو در دے، بے سہاروں کو سہارا دے، بے آسروں کو آسرا دے. ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے. یا کریم آقا، یا کریم آقا جن کے قرضے ہیں ان کے قرضے دور کر دے، ان کی بیماریاں دور کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی جادو جنات ختم فرما دے
ان کے گھروں کی بندشیں ختم کر دے، اے اللہ ان کی نسلوں کو آباد اور شاد کر دے، جو بے سہارا ہیں ان کا سہارا تو ہی ہے، جو بے آسرا ہیں ان کا آسرا تو ہی ہے، تو اپنی دنیا آخرت کی ساری خیریں ان کے ساتھ شامل کر دے۔ اے اللہ حجویری محل کی دن رات خدمت کرنے والوں کو تو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، تو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، تو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس کو قیامت تک فتنوں سے بچا، اور کسی شرک سے بچا، کسی بدعت سے بچا، غیر اللہ سے بچا، اپنی نام کا برکتوں کا ذریعہ بنا، اپنی نام کی خیروں کا ذریعہ بنا، اپنی نام کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما، اور خیریں بھی عطا فرما اور برکتیں بھی عطا فرما، بن مانگے 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 عطا فرما۔ ان کسی کو خالی نہ بھیج، سب کو دنیا آخرت کی برکتیں نواز کے بھیج، عطا کر کے بھیج، رحمتیں دے کر بھیج، راحتیں دے کر بھیج، خیریں دے کر بھیج۔ ایک ہمارا ساتھی ہمارے درمیان نہیں، چودھری آفتاب، اس نے دن رات بڑی کوشش کی تھی، تیری امانت تیرے پاس چلی گئی، آج مجھے بڑا یاد آ رہا ہے میرے سخی آقا، جوانی میں تیرے پاس چلا گیا تو اس کو دنیا آخرت کی خیریں دے، اس کی بچی کو، اس کی بیوہ کو رحمتیں دے، حفاظتیں دے، کفایتیں دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، تا حد نظر وسیع کر دے، تو اپنی خیریں اور عافیتیں عطا فرما، تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے، ہم سب کو برکتیں اور عافیتیں دے دے، اور دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما۔ اے اللہ بن مانگے عطا فرما، رحمت عطا فرما، حاجی اکرام صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، اور حاجی اکرام صاحب کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، اور حاجی اکرام صاحب کو برکتیں عطا فرما۔ بس تو دنیا آخرت کی، ان کو دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ کر دے، کملی والے کا ساتھ دے دے، کملی والے کا ساتھ دے دے، محمد آل محمد کا ساتھ دے دے، اصحاب محمد کا ساتھ دے دے، اولیاء کا ساتھ دے دے۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک۔